یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ تو کئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے۔ یہ بات ہے اس انسان کی یہ جس نے رسول اللہ کا دل دکھایا۔ یہ بات ہے نبی کریم کے چچا ابو لہب کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کے مظالم نے نبی کریم کا دل توڑ دیا۔ یہ اس عورت کی کہانی ہے جو اپنے شوہر کو اکساتے ہوئے نفرت کی آگ کو بھڑکاتی رہی۔ مگر یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ قرآن پاک کا ایک ایسا باب ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ تعالی کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ کہانی مکہ مکرمہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت صبح کا پرسکون پہر تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا، کوئی نیند پوری کر رہا تھا، لیکن ایک شخص تھا جو صفا کی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ صفا کی بلندی پر پہنچ کر نبی کریم نے ایک گہرا سانس لیا اور بلند آواز میں پکارا، اے مکہ والو، ہوشیار رہو، خطرہ قریب ہے۔ یہ صدا پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اپنے گھر، اپنی دکانیں، سب کچھ چھوڑ کر صفا کے نیچے جمع ہونے لگے۔ نبی کریم نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کی ایک فوج اس پہاڑ کے پیچھے چھپی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں یقین کریں گے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، تو کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ فضا میں ایک سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے اور پھر مجمع میں سے ایک غصے بھری آواز ابھری، تباہ ہو تو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم کے اپنے چچا ابو لہب تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ابو لہب کے دل میں نفرت، تکبر اور انا بڑھتی گئی۔ اس نے نبی کریم سے رشتہ توڑ دیا اور ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اس دن سے اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی۔ ابو لہب نے نبی کریم کی توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ بازاروں میں نبی کریم کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا یہ شخص پاگل ہے۔ وہ بار بار اپنے زہریلے الفاظ کے ساتھ آیا۔ اس نے نوجوانوں کو اکسایا کہ نبی کریم پر پتھر پھینکو، مارو مارو کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی رہی۔ اور اس کی بیوی جمیل بظاہر ایک خوبصورت عورت مگر دل کے اندر زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی کریم کے خلاف سازشیں کرتی، ہر روز ایک نیا طریقہ اختیار کرتی کہ کیسے انہیں تکلیف پہنچائی جائے۔ وہ کہتی یہ کانٹے نبی کریم کے دروازے کے باہر بچھا دو۔ اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ نبی کریم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ آیت ماضی کے زمانے میں ہے، یعنی اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کا انجام طے ہو چکا۔ جس دن اس نے گستاخی کی اسی دن اس کی تقدیر میں تباہی لکھ دی گئی۔ قرآن کی ہر آیت میں ایک راز ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ تب انسان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ نہ کسی پر حملہ کر سکتا ہے اور نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بالکل یہی انجام ابو لہب کا ہوا۔ اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کا خاندان سب برباد ہو گیا۔ وہ دنیا میں فخر کرتا تھا، کہتا تھا میری دولت، میری طاقت، سب کچھ میرے پاس ہے۔ مگر جب انجام آیا تو وہ اپنی دولت سے خود کو نہ بچا سکا اور نہ اپنی اولاد یا رشتوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکا۔ یہ محض ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ اگر ابو لہب اسلام قبول کر لیتا تو قرآن غلط ثابت ہو جاتا۔ مگر وہ ایمان نہ لایا اور یہی قرآن کا زندہ ثبوت ہے۔ یعنی وہ دنیا میں نفرت کی آگ بھڑکاتی تھی اور آخرت میں خود اس آگ کے لیے ایندھن اٹھائے گی۔ وہ عورت جو دنیا میں سونے کا ہار پہنتی تھی، قیامت کے دن اس کی گردن میں جلتی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اس کے فخر کی نہیں، اس کی بدبختی کی علامت ہوگی۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ جو دولت، طاقت اور غرور پر ناز کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، وہ آخرکار اسی آگ میں جلتا ہے۔ دیکھو ابو لہب کا انجام کیا ہوا۔ ہر آیت ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ برائی کو ہوا دینے والا آخرکار خود اس برائی کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایمان کو جگانے والی مزید قرآنی کہانیاں لاتا رہوں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس صورت پر ہونی چاہیے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔